اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں اخلاق اسلامی کے عنوان سے کچھ معروضات لے کر کے حاضر خدمت ہیں، اور یہ چونکہ ہماری گفتگو ایک سلسلہ وار گفتگو ہے اور ہم صفات حسنہ اور صفات رذائل سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم جس صفت سے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے علم اور جہل۔ علم ایک اچھی صفت ہے۔ علم جس شخص کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جس شخص کے اندر علم داخل ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں یقیناً وہ اچھی صفات کا حامل ہوتا ہے، اچھے اوصاف کا مالک ہوتا ہے، اس کا وجدان، اس کا شعور اور اس کا دل و دماغ یقیناً اس سے کہیں بلند ہے کہ جو اس کے مد مقابل ہے، جو کہ جاہل ہے، جو علم سے بے بہرہ ہے۔ اور اسی سے متعلق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے لوگوں کو، یعنی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید نے، جن کی مدد سے، جن کی وجہ سے انسان کے درجے میں بلندی آتی ہے، انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، انسان اچھی اور اوصاف حمیدہ کی جانب بڑھتا ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک اس کا ایک قرب اور ایک مقام ٹھہرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے افراد کو بلند مقام عطا کیا ہے یا کرتا ہے کہ الذین آمنوا منکم، جو آپ میں سے صاحبان ایمان ہیں، اور والذین اوتوا العلم، اور وہ افراد کے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے بھی درجات ہیں، جو جتنے درجے میں ہے اس کا مقام اسی اعتبار سے ہے، اور واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پروردگار عالم ہر اس چیز کو جانتا ہے کہ جو آپ انجام دیتے ہیں۔ اور علم کی ایک ایسی علم اور جہل، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک دوسرے کے مد مقابل استعمال ہوتے ہیں، ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری صفت ہے۔ البتہ خود جہل برا نہیں ہے، اور اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، ایک جاہل بسیط ہے، ایک جاہل مرکب ہے۔ وہ جاہل بسیط ایسا ہے کہ جس میں ایک جہالت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں فلان چیز سے نا آشنا ہوں، تو یہ بری صفت نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر اگر سوال پیدا کرنے کی جرات کرتا ہے، اپنے اندر کسی مشکل کو پوچھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور علم کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے، تو یہ اچھی صفت ہے۔ لیکن جاہل مرکب، یعنی جہل مرکب کیا ہے؟ یعنی اس میں دو قسم کی جہالتیں ہیں۔ ایک تو وہ جاہل ہے، اس چیز سے آشنا نہیں ہے، علم نہیں رکھتا ہے، اور دوسرا اپنے جہل سے بھی جاہل ہے کہ میں جاہل بھی ہوں یا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کسی شخص کو اپنے نفس میں، اپنے وجود میں کسی کمی یا کسی عیب کا اگر اندازہ ہوتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے، تو یہ علم اسے اگر اس کی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے کہ میں نے اس عیب کو دور کرنا ہے، میں نے اس صفت رذیلہ، بری صفت کو اپنے سے دور کرنا ہے، تو یہ در حقیقت علم کا ایک مقدمہ ہے۔ عالم
اور علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور خاص طور سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور اس کے بعد جتنے الہی عہدے رب العالمین کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، چاہے انبیاء کرام کا ہو، مرسلین کا ہو، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، اور ان کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا، یہ ایک الہی عہدے ہیں، الہی منصب ہیں، اور ان تمام منصبوں میں جس چیز کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، جو ایک خاص طور سے خصوصیت کی حامل ہے، وہ علم کی کیفیت ہے کہ علم میں جو بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مقام بھی عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ابھی چل کر کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گزرے ہیں، اور خطبہ فدق میں بھی آپ نے اس چیز کو منشن کیا ہے، چونکہ جب بھی علم کی بات آتی ہے تو یہ صفت ایسی ہے کہ یہ خالق اکبر میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب ایک لفظ ہے کہ جو مشترک استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ عالم، یعنی جس کے اندر صفت علم آ جائے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ علم یا عالم، اور عام امت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو علم سے بہرہ مند ہوتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ تینوں اصطلاحات ایک ہی معنی میں ہیں؟ قطعاً اس کا جواب مثبت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو لفظ عالم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے شایان شان ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے جو لفظ عالم استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کے شایان شان ہے، اور جو امت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ان کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے لیے بھی لفظ عالم استعمال ہوا ہے، جو غیب کا بھی عالم ہے، شہود کا بھی عالم ہے، اور پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین کے لیے اس چیز کو منشن کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا، نہ کسی اصحاب میں سے کیا، نہ کسی ازواج میں سے کسی کے لیے استعمال کیا، اور بلکہ یہ صرف اور صرف امیر المؤمنین کے لیے فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا حکمت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہماری جو گفتگو جس چیز کو ہم محور قرار دینا چاہتے ہیں وہ صفت علم ہے۔ اب یہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب خطبہ فدق میں جب آپ کو اس سے محروم کیا گیا اور آپ کو فدق نہیں دیا گیا، تو آپ نے اس خطبے کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی اوصاف کو بھی بیان کرتے ہوئے صفت علم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جب فدق نہیں ملا تو معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ علم اور حکمت تو انبیاء کی میراث ہے، باقی چیزیں میراث نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو طے شدہ ہے کہ اس کو علم اور حکمت وہ تو خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہی کے پاس ہے، وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے، البتہ جو ان کے دروازے سے منسلک ہو جائے گا وہ ان سے فیض حاصل کر سکتا ہے، یہ وسیلہ فیض الہی ہیں اور اس کا مقام بلند ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جو ان سے جڑ جائے۔ اب یہاں تینوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے الگ، اور عالم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم الناس من بعدی هو علی بن ابی طالب، کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع شخصیت حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور آپ کے بعد یہ صفت کس کے پاس ہے؟ حضرت امیر المؤمنین کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں میرے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ یہ صفت بے تمام ہی و کمال ہی جس میں پائی جاتی ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ آپ نے سلونی کا ادعا بھی کیا۔ اب یہ صفت جو پائی جاتی ہے اور علم کی جو اقسام ہیں ہم ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا اس کو ہم واضح بھی کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ لفظ عالم استعمال ہوتا ہے اور باقیوں کے لیے نہیں۔ تو یہ صفت علم صفت فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤذن یوم القیامت مداد العلماء والدماء الشہداء فیرجع مداد العلماء علی دماء الشہداء، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک طرف مداد العلماء، علماء کے قلم کی سیاہی یا قلم جو ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور شہداء کے دماغ کو، خون کو دوسرے میں رکھا جائے گا۔ تو جو چیز زیادہ وزنی قرار پائے گی وہ عالم کے علم کی قدر و قیمت ہے اور اس کا وزن ہے، اس کے قلم کی سیاہی ہے۔ کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ کس لیے، کہ خود اس کی فضیلت آپ یہاں سے اندازہ لگا دیجئے کہ حضرت امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفاً، یعنی یہ بہترین پیمانہ ہے اس چیز کو بھانپنے کے لیے کہ صفت علم اچھی صفات میں سے ہے اور صفت جہل بری صفات میں سے ہے۔ کفا بالعلم شرفا، کہ علم کے شرف کے لیے، علم کی عزت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یدعیہ من لا یحسنہ، کہ جو اس صفت سے عاری ہے وہ بھی اس کا ادعا کرتا ہے، یعنی جو جاہل ہے وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہنا پسند کرتا ہے، ادعا کرتا ہے۔ اور پھر یفرح بہ اذا نسب الیہ، اور جب کسی جاہل کو علم سے منسوب کیا جائے کہ تم عالم ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ جاہل ہے۔ اس کی خوشی کا اظہار کرنا جب علم کی صفت کو اس سے جوڑا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود علم کے اندر ایک شرف ہے، اس جاہل میں تو کوئی شرف نہیں ہے، علم کے اندر ایک شرف اور فضیلت ہے اور اس کا کمال ہے، اچھی صفت ہے۔ وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا، اور جہل کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یبرأ منہ من ہو فیہ، کہ جو اس صفت جہل میں مبتلا ہے وہ بھی اس صفت کو اپنے سے دور رکھنا پسند کرتا ہے۔ وہ بھی نہیں کہتا، جاہل بھی نہیں کہتا کہ مجھے کہا جائے کہ میں جاہل ہوں، نہیں، تو یہ صفت بری صفت ہے۔ اور ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا ارزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، کہ جب اللہ کسی بندے کو اس کے مقام میں تنزلی کا ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے تو اس سے علم کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ اس کی اچھی صفات میں سے ہے۔ اور یہاں تک کہ جو علم، یعنی جو قلب علم رکھتا ہے اس میں اور وہ قلب جو علم سے آ رہی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان قلبا، بے شک وہ دل، لیس فیہ شیء من العلم، جس دل میں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کالبیت الخراب الذی لا عامر لہ، اس خراب گھر کی مانند ہے کہ جس کو کوئی تعمیر کرنے والا نہیں ہے، جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، وہ ایک سنسان ہے، وہ ایک خوفناک گھر ہے۔ لہٰذا اس دل کی مثال کہ جو علم سے خالی ہے وہ اس خراب گھر کی مانند ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کی تائید میں ایک فرمان آپ فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم خود ایک نور ہے، ایک نورانی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا فرق ہے کہ علم، یعنی ایک طرف عالم کی اصطلاح بھی ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں جہل بھی ہے، اور بعض روایات میں فضیلت علم کے عنوان سے اس کے مقابل میں عابد کو بھی کہا گیا ہے کہ جو بغیر علم کے صرف عبادت خدا پر زور دیے چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں خاص طور سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد ب70 درجہ، کہ عالم اور عابد کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فضل میں 70 درجہ، 70 درجے فائدہ ہے۔ اور پھر بین کل درجتین خضر الفرس 70 عامن، کہ ہر 2 درجوں کے درمیان بٹوین کتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز ترین گھوڑا 70 سال تک مسافت طے کرتا رہے، تو اتنا 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور 70 کے درمیان کتنا ہوگا آپ خود اسے حساب کر سکتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانِ، یہ کیوں فرق ہے عالم میں اور عابد میں، کہ ان الشیطان یضع البدع للناس، کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بدعت کو پیدا کرنا، لوگوں کے لیے وسوسے کریٹ کرنا، لوگوں کے لیے شکوک و شبہات کو ایجاد کرنا۔ تو جب شکوک و شبہات ایجاد کرتا ہے، وساوس دلوں میں ایجاد کرتا ہے شیطان،
تو عالم کیا کرتا ہے؟ عالم کی نظر کیسی نظر ہے؟ فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ فَيَنْهَا عَنْهَا، تو عالم ان بدعات پر نظر بھی رکھتا ہے کہ یہ چیزیں جو پہلے نہیں تھیں بعد میں شامل ہوئی ہیں، انہیں داخل کیا گیا ہے، جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں انہیں دین میں داخل کیا گیا ہے، بدعات پر نظر بھی رکھتا ہے، فَيَنْهَا عَنْهَا، اور ان بدعات سے لوگوں کو روکتا بھی ہے کہ یہ چیزیں ان سے دور رہیے، یہ آپ کے نقصان میں ہے، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل عابد کیا کرتا ہے؟ وَالْعَابِدُ مُقْبِلٌ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ، وہ صرف اور صرف اپنی عبادت میں سرگرم رہتا ہے، لا يتوجہ لها، لا يتوجہ لها ولا يعرفها، نہ ہی وہ اس شیطان کے پھیلائے ہوئے جال اور اس کی بدعتوں کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اور نہ ہی ان کی معرفت رکھتا ہے۔ جب معرفت نہیں رکھتا، پہچان نہیں رکھتا، تو پھر ان کے ازالے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اپنے اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کون ہے؟ لعالم واحد، ایک عالم جو ہے، لعالم واحد، ایک عالم اشد علی ابلیس من الف عابد، کہ ایک عالم وہ ابلیس کے لیے 1000 عابد سے زیادہ شدید ہے، سخت ہے اسے ورگلانا، اسے اپنے راستے سے ہٹانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن العابد لنفسه، عابد صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرتا ہے، والعالم لغیرہ، اور عالم دوسروں کے لیے جس طرح بدعات سے روکتا ہے، نکالتا ہے۔ اور بہرحال علم ایک بہت بڑی صفت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف فرق ہیں، میں ان الفاظ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف، اور خاص طور سے جو مکتب تشیع سے وابستہ ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ اور رہبر مانتے ہیں، ان کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں، انہیں تو بے تمام ہی و کمال ہی اس صفت علم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور یقیناً وہ بڑھتے ہیں۔ اور جتنے مکتب تشیع کے قد آور علماء کرام ہیں، جن کی طول تاریخ میں بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں اور بہت سارے ان کے علمی کارنامے بھی ہیں، آئیے اللہ پروردگار عالم کے علم سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی عالم کہا جاتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو عالم کہا جاتا ہے، یہ صفت علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، وہ بغیر کسی سیکھے کے سیکھتا ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سکھایا نہیں ہے، اور اس کا علم کسی دوسرے کے علم پر منحصر نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم کا وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عالم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی علم ہے۔ اور اسی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بھی متوجہ کیا، بہت ہی قیمتی اور گران بہا معانی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ کیسا ماحول تھا، کب منتخب فرمایا؟ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، کہ جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں، وبستر الاحاویل مسونۃ، اور وحشت ناک تاریکی میں گم تھیں، وبنہایت العدم مقرونۃ، اور عدم کے آخری حدود میں دبکی ہوئی تھیں تمام کی تمام مخلوقات۔ اور اس کے باوجود علما من اللہ تعالی بمآیل الامور، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی آنے والے امور پر آگہی رکھتی تھی، وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدَّهُورِ وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْمَقْدُورِ، اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے پر علم خدا کا احاطہ تھا، اور تمام مقدورات اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی پروردگار عالم کو۔ یعنی خداوند عالم کی ذات کو جب عالم کہا جاتا ہے تو اس کی صفت ذاتی ہے۔ کوئی شخص
کوئی امت کا کوئی فرد بھی نہ اللہ کی عبادت میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے۔ اور یہاں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم معلوم کے وجود پر موقوف نہیں ہے، بلکہ معلومات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر احاطہ علم رکھتا تھا۔ جناب سیدہ نے کتنے ہی فصیح اور بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا۔ کیوں یہ فرمایا کہ معلوم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا علم رکھتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قبل اور بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کے خلق ہونے سے پہلے اس کا علم کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور تھا۔ جیسے مخلوقات یہ جہان کریٹ ہوا، جہان مخلوقات بنی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قبل اور بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے وہ پہلے علم رکھتا ہے ویسے ہی بعد میں علم رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے لیے زمانہ حائل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم زمانی نہیں ہے۔ ہمارا علم تو زمانی ہے، ہم ایک زمانہ لگاتے ہیں، ایک پیریڈ لگاتے ہیں۔ ایک وقت پہلے ہم جاہل تھے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سال، 2 سال، 10 سال، 15، 16، 20 سال ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اتنا زمانہ ہم صرف کرتے ہیں، پھر جا کر ہمیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم علم زمانی نہیں ہے، اور اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ یکساں ہے۔ چاہے اس کے لیے پاسٹ ہو، چاہے اس کے لیے فیوچر ہو، پریزنٹ ہو، ایک ہی ہے، چونکہ خالق کائنات ہی زمانے کو خلق کرنے والی ہے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کب سے عالم ہے، کس معنی میں عالم ہے؟ فرماتے ہیں عالم اذ لا معلوم، ورب اذ لا مربوب، وقادر اذ لا مقدور۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی عالم تھی جب کوئی معلوم موجود نہ تھی۔ کوئی چیز معلوم نہ تھی لیکن پھر بھی، یعنی معلوم کا وجود نہیں تھا لیکن خالق کائنات اس وقت بھی عالم تھا، اور اس وقت بھی رب تھا کہ جب کوئی مربوب نہ تھا، اور اس وقت بھی قادر تھا جب کوئی مقدور نہ تھا۔ اب یہ صفات آپ نے دیکھی کہ لفظ عالم جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم چونکہ اخلاق اسلامی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ان میں بہترین صفت جو صفت حسنہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام صفات حسنہ کی جو بنیاد اور اساس قرار پاتی ہے وہ ہے علم۔ جس قدر انسان کے اندر علم آتا ہے اس کے اندر حیا آتی ہے، انسان کے اندر جس قدر انسان با علم ہوتا ہے، دولت علم سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بول میں، چال میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اپنے والدین کی عزت اور توقیر کرنے میں، ان کا ادب اور احترام کرنے میں، اپنے استاد کے ساتھ اور اپنے معاشرے میں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے مومنین کے ساتھ کس طرح کی برخورد کرنی ہے، یہ اس کا اندازہ اس کی شخصیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کی شخصیت تب گروتھ کرتی ہے کہ جب وہ صفت علم سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ عالم جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ صفت اس کی ذاتی صفت ہے ایک، اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے، کہ جیسا کہ ہم انسان احکام خمسہ کے ساتھ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ کے محتاج ہوتے ہیں علم حاصل کرنے میں۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم علوم کو تقسیم کرتے ہیں سمعی اور بصری۔ سمعی کا تعلق یہ ہے کہ وہ معلومات کہ جو ہم اپنے کان سے سن کر اپنے دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور سننے سے تعلق رکھتی ہے بصری، جن کو دیکھنے سے جتنے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں ان سب کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے۔ تجربیات جتنے بھی ہیں یہ بصری ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ علم ہمارا ذائقے کا علم جو ہم زبان سے چکھتے ہیں، اور پھر بعض خوشبوئیں ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص پرفیوم کی دکان پر جاتا ہے لینے کے لیے تو مختلف قسم کے پرفیوم جب سونگھتا ہے
تو اگر ایک اس نے خرید لیا ہے جو اسے پسند آیا ہے، پھر اگر کہیں سے اسے خوشبو آتی ہے ویسی ہی، تو وہ محسوس کر جاتا ہے، اس کے دماغ میں وہ کنیکشن جڑ جاتا ہے کہ یہ سیم وہی چیز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ سونگھنے سے تعلق رکھتا ہے اور چکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے، لمس کرنے سے۔ یعنی ہم ان اعضاء و جوارح کے محتاج ہیں، حواس خمسہ کے محتاج ہیں علم حاصل کرنے کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا جسم نہیں رکھتی ہے، وہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، البتہ وجود رکھتی ہے پروردگار عالم کی ذات، چونکہ وہ ایسا وجود ہے جو کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے، اور وہ ہے واجب الوجود، کہ جو ہر کمال اس کے اندر موجود ہے، بلکہ ہر کمال بھی نقطہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اور بلکہ یہاں یوں کہا جائے کہ کوئی کمال تب تک کمال کی منزل تک نہیں پہنچتا کہ جب تک پروردگار عالم کی تائید اسے حاصل نہ ہو اور اس کی ذات سے نہ جڑے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالم ہے کس طرح؟ وہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کا علم حواس خمسہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے هو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم ہے، هو یعلم، وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ جو ہماری آنکھوں کی کجی ہے اس سے بھی آشنا ہے، اور دلوں میں اٹھنے والے وساوس، دلوں میں اٹھنے والے احساسات، دلوں میں اٹھنے والے نیکی اور برائی کے جو جذبات ہیں، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے۔ تو وہ حواس خمسہ کی محتاج نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ اور نمبر 3، اس کا علم حادث نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس صفت سے موصوف کیا جاتا ہے وہ عالم ہے، یعنی اس کا علم حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تب سے اس کا علم ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ عالم نہ ہو پھر بعد میں علم حاصل کیا ہو۔ یہ صفت ہم میں پائی جاتی ہے کہ ہم ایک زمانے جاہل تھے اور پھر اس کے بعد عالم ہوئے، سیکھا، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے آپ کو شکم مادر سے کس کیفیت میں باہر بھیجا اور نکالا ہے، جبکہ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، آہستہ آہستہ سیکھتے تھے۔ اب یہاں کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حادث نہیں ہے، وہ قدیم، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تب سے وہ عالم ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ حادث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی اور عالم کے وجود کو فرض کرنا پڑے گا، جو کہ واجب الوجود کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری کی ساری کائنات ممکن الوجود ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس صفت سے موصوف کیا جاتا ہے کہ اس کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کہ یہاں ایک بدا کی بہت ساری بحث کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں بدا ہوا، جیسے بہت سارے قرآن مجید کے احکامات ہیں جن میں آیات ہیں کہ جنہیں منسوخ کیا گیا، یعنی ناسخ اور منسوخ جو آیات ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکامات دیے گئے پھر اس کے بعد انہیں تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے جانتی تھی، وہ اپنے حکمت، اپنی مصلحت کے تحت اس ٹائم تک اس حکم کو لاگو کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن پریپیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرا، علم کی دو اقسام ہیں، علم لدنی ہے اور علم حصولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم علم ذاتی ہے۔ اب یہاں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم وہ کیسے عالم ہے۔ یہ تمام صفات ہم نے بیان کی ہیں، اس کا علم کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ حواس خمسہ کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا علم حادث نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور ایک اور صفت بھی کہ اس کا علم محو بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ بہت سارے افراد ہیں ایسے کہ جن کا مثلاً بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، شوٹ کر جائے، یا بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہیڈ انجری ہو جائے، اس سے کومے میں چلے جاتے ہیں، اس سے ان کی میموری یا تو بالکل واش ہو جاتی ہے، یا کچھ عرصے کے بعد جب کومے سے باہر نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی وہ معلومات ریکور ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم
بالکل حضوری ہے اور اس کا ذاتی علم ہے، اس میں کسی قسم کی محو ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی غفلت بھی نہیں ہے، اور یا جسے ہم یوں کہا جائے کہ ہم سبقت لسانی بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان میں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب پایا جائے۔ یہ عالم کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے استعمال کیا اس لفظ کو، عالم کو یا اس صفت کو، کیا فرمایا؟ علم کی دو قسمیں، علم لدنی اور علم حصولی۔ ہم اور آپ جو علم حاصل کرتے ہیں یہ علم حصولی ہے، جو ہم کسی عالم کے محتاج ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وہ علم لدنی ہے، جسے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اپنے لدن سے علم عطا کیا۔ یہ لدن کیا ہے؟ کہ جو علم عند اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے مستقیماً عطا کیا جاتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ علم عطا کیا اور علم لدنی ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور مقام پر عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو سکھایا اور جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب آ جائیے ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ اب کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعویل ہے اس تعویل کا علم کوئی نہیں رکھتا سوائے یا اللہ کے یا راسخون فی العلم کے۔ یہاں اب راسخون، راسخ نہیں ہے کہ ایک شخص ہو اور آپ انٹرپریٹیشن کریں کہ یہ صرف حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مربوط ہے، نہیں، راسخون فی العلم جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ ہستیاں کہ جو علم میں راسخ ہیں۔ ایک تو بات طے ہے کہ یہاں دو دستے بیان ہوئے ہیں کہ جو قرآن کی تعویل کا علم رکھتے ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک راسخون فی العلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم عطا کیا ہے اور علم لدنی ہے۔ اللہ کے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس جتنا بھی علم ہے علم لدنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عطا کردہ علم ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عطا کردہ علم ہے یہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے، تمام کمال کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جو راسخون فی العلم ہیں یا جن کے پاس علم لدنی ہے ان میں نہ کبھی نسیان ہوتا ہے، نہ کبھی غفلت ہوتی ہے، نہ کبھی ان کا علم محو ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جب آپ نے کاغذ قلم اور دوات کو طلب کیا تھا کہ نہیں نقل کفر نباشد کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کی وجہ سے یا اس مرض کی وجہ سے اس کیفیت میں آ گئے کہ آپ کو ہذیان ہوا، یہ بالکل درست نہیں ہے، چونکہ یہ علم لدنی ہے۔ آپ علم لدنی کے مالک ہیں۔ علم لدنی وہ اس دنیاوی علم کی طرح نہیں ہے کہ جو حصولی ہوتا ہے، بلکہ یہ لدنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اعطا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے۔ اور یہی صفت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے انبیاء کو، اپنے ائمہ کو اور خاص طور سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو درجہ عطا کیا ہے، یہ جو رتبہ عطا کیا ہے راہبریت کا اور اپنی طرف سے نمائندہ بنایا، حجت بنایا ہے، وہ اس علم کی بنا پر بنایا ہے۔ اسی صفت کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فدق تو آپ کا حصہ ہی ہے، بہت سارے اکابر ہمارے علماء عامہ بھی اس پر بیلیو رکھتے ہیں کہ انبیاء وراثت لیتے بھی ہیں، وراثت دیتے بھی ہیں، اور قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں جو جناب سیدہ نے بھی پیش کی ہیں۔ لیکن یہ جو علم صفت ہے، صفت علم ہے، یعنی علم اور حکمت، یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے اکابر صحابہ کرام بھی ہر معاملے میں
اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے علمی معاملے میں، حکمت کے معاملے میں رجوع کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار کبھی بھی اس معاملے میں اپنا جسے کہا جائے کہ ہاتھ کوتاہ نہیں کرتے تھے، مکمل ان کو معلومات فراہم کرتے تھے۔ اور اسی بنا پر ہم نے اس صفت کو چوز کیا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جانشین ہیں، اگر علم اور حکمت ہی کی صفت کو لیا جائے تو یہی ایک صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو مقرر فرمایا ہے، مرسلین کو بھیجا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تو اس سے واضح ہوگا کہ حضرت امیر المؤمنین ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس صفت کے بتمام ہی و کمال ہی آپ وارث بھی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اس صفت امامت کے حقدار ہیں۔ تو اس کی مثال قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ میں آپ کو اچھی مثال ملے گی، جہاں حضرت طالوت کا واقعہ موجود ہے۔ آیت نمبر 247 میں ارشاد رب العزت ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ جب ان کے نبی نے، یعنی حضرت شموئیل اس وقت جو نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یعنی بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل اے لوگو تمہاری طرف طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہارے اوپر بادشاہی کریں گے۔ تو قالو، انہوں نے تعجبانہ انداز میں کہا، قالو سب نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، کیا وہ ہمارے اوپر بادشاہت کریں گے؟ کیا وہ ہمارے اوپر حکومت کریں گے؟ کیا وہ ہمارے لیڈر ہوں گے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم ان سے زیادہ بادشاہت کرنے کے حقدار ہیں۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں چونکہ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، وہ تو فقیر ہیں، مال تو ہمارے پاس ہے۔ گویا کہ بنی اسرائیل، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 3 صدی کے بعد ہے، یعنی 300 سال کے بعد ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چونکہ مال ہے، ہم مال کے بل بوتے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے برخلاف۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جو الہی عہدہ ہے، اس صفت کی بنا پر یہاں 2 قسم کی رائے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک اس کو ہونا چاہیے جو صاحب مال ہے، یا جس طرف مال کی کثرت ہے، اور دوسری طرف وہ کہ جس کے پاس وہ صفت موجود ہے کہ جسے صفت علم کہا جاتا ہے، جو انبیاء کی صفت ہے، ائمہ کی صفت ہے، اور نہ صرف یہ کہ علم ہے بلکہ اس کے اندر شجاعت بھی پائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس تو مال ہے، وہ تو فقیر ہے، قال، تو حضرت شموئیل یعنی نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، تمہارے مقابل میں، یہاں لفظ دیکھ لیجئے، تمہارے مقابل میں، ایک طرف تم چاہتے ہو، تمہاری تشخیص ہے، ایک طرف تمہارا انتخاب ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تمہارا انتخاب اللہ تعالیٰ کی ذات کے استفاء اور انتخاب پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں تمہارے مقابل میں چن لیا ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے چن لیا۔ کیوں؟ اور اس کی دلیل کیا دی چننے کی، استفاء کی؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ زیادتی رکھتے ہیں، وہ زیادہ ہیں تم سے 2 چیزوں میں، ایک علم میں اور ایک جسم میں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ اور یہاں تقریباً اس کی جو تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ عمالقہ کے قبضے میں رہا وہ جو متبرک تابوت تھا وہ بھی، اور فلسطین کا بیشتر ایریا، تو جنگ ناگزیر تھی۔ اس زمانے میں جو بادشاہ کا پہلا فرض ہوتا تھا وہ یہ کہ وہ فوج کی سپہ سالاری کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے جو پیغمبر تھے حضرت شموئیل، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کیا، کیونکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے، اب وہ جنگ کر نہیں سکتے تھے۔ تو تورات میں حضرت طالوت کا جو نام لکھا ہے وہ ساؤل لکھا گیا ہے، اور ان کا زمانہ تقریباً 1012 سے لے کر 1028 تک قبل مسیح ہے، تقریباً 26 سال کا زمانہ ہے حضرت مسیح سے 1000 سال پہلے کا۔ اور بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ بادشاہ کے لیے تو زیادہ حقدار ہم ہیں قبائلی یا خاندانی اعتبار سے، اور ثانوی طور پر یہ کہ وہ فقیر ہیں،
دولت مند نہیں ہے۔ تو جواب میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا 3 نکات فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، اور دوسرا صفت علم کی بنا پر کیا ہے، اور تیسرا صفت شجاعت کی بنا پر کیا ہے۔ یہ چیز تھی جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم ہے، یہ صفت کتنی اچھی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی حامل ہے، اور اس کا علم ذاتی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم لدنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہے، وہ راسخون فی العلم ہے، ان کے علم میں کوئی غفلت نہیں ہے، نہ ان کا علم محو ہوتا ہے، نہ ان میں نسیان کا کسی قسم کا دخل ہے۔ اور یہی صفت ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کو، مرسلین کو اور ائمہ کو یہ عہدہ عطا کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا کے مصداق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے ان کا جو علم ہے، ایک تو حصولی علم ہے، حواس خمسہ کا محتاج ہے، مٹ بھی جاتا ہے، پہلے حادث تھے نہیں تھا، پھر تغیر و تبدل آتا ہے۔ ابھی سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، ہر آنے والے کچھ عرصے میں کچھ نظریات پرانے باطل ہوتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، نئی ریسرچ سامنے آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ چیز، جس چیز کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ علم ایک ایسی صفت ہے، اور خاص طور سے یہ علم چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خود سوال کرنے سے علم پیدا ہوتا ہے، آدھا علم ہے، اور یہ کمال قدرت بھی ہے اور مکتب تشیع کے لیے نقطہ امتیاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو راہبر عطا کیے ہیں، جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، انہوں نے کسی سے کبھی سوال پوچھا نہیں ہے، البتہ ان سے جو پوچھتے تھے آپ ان کے جواب مرحمت فرماتے تھے۔ تو یقیناً سوال کرنے والے کے اندر صفت علم میں کمی نظر آتی ہے کہ اس میں یہ صفت علم سے وہ آری ہے، سوال کے ذریعے وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ اہل بیت اطہار جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، اور جو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اہل علم ہوتا ہے۔ اب آئیے، خود سوال کرنے سے یہ ایک اچھی صفت ہے، چونکہ ہم جس صفت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں وہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، چونکہ ہر شخص کو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اب یہاں علم کی یہ قید نہیں لگائی کہ آپ صرف علم فقہ حاصل کر رہے ہیں، انجینئرنگ کی طرف جائیں، فلکیات کی طرف جائیں، میڈیکل کی طرف جائیے، اس میں کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے، علم حاصل کریے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ علم نافع ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا علما نافعا، اے اللہ تو ہمیں وہ علم عطا فرما جو نفع بخش علم ہے، جو ہمیں نفع دینے والا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا حرام ہے، مثلا جیسا کہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے تو یہ حرام ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح کسی کو تکلیف دینا اور یہ حرام ہے۔ البتہ کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہو اور اس کا توڑ پیش کرنا ہو اور اس کو مشکل سے نجات دلانا ہو تو اس نیت سے اگر حاصل کیا جائے تو اس میں جواز کی راہ موجود ہے، لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ علم تو حاصل کرے کسی کی مشکل کو رفع کرنے کے لیے، لیکن بعد میں شیطانی وسوسے تو انسان کے ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اگر کسی کے ساتھ ذاتی اناد بھی پایا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے، کون سی طاقت ہے کہ جو اسے روکے، یا کہاں اس کے اندر اتنا وہ کمال آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اگر ذاتی اناد ہے تو وہ اسی جادو کو پھر اس کے لیے استعمال کرے گا جو کہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا سوال کرنا آدھا علم ہے، اور ساری زندگی میں اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، جب انسان چاہے اپنی معلومات کو انکریز کر سکتا ہے۔ خاص طور سے علم دین کے حوالے سے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم الابدان کے بارے ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، جیسے سائنس ہے اور باقی جو فزکس، کیمسٹری، بایو، باقی جتنے بھی ماحولیات کے ہیں، علم قانون ہے، لیکن علم فقہ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور پتہ چلے ہم اپنی اولاد کو یہ بتا سکیں کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے۔ خود اس چیز سے جتنا جیسے جیسے نالج بڑھتا ہے فقہی احکام کا، احکامات خمسہ کا،
اور انسان جیسے جیسے ان کا پابند ہوتا ہے ایسے ہی انسان کی شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، چونکہ وہ اطاعت الہیہ کے زمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اطاعت الہیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، واجب کیا ہے، اسے انجام دیجئے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ تو اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اور خاص طور سے اس معاملے میں اپنے بچوں کو متوجہ کرانا کہ نجاسات کتنی ہیں، پھر کوئی چیز اگر نجس ہو جائے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پاک کیسے کیا جانا چاہیے، پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ مطہرات کیا ہیں۔ ہمارے عام فہم جو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو اسے پانی ہی پاک کرتا ہے، جبکہ 12 یا 13 کے قریب مطہرات ہیں کہ جو نجس چیز کو پاک کر سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہر وقت کسی زمانے میں بھی سوال سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور سوال کبھی، اب یہاں سے ایک مثال دیتا ہوں کہ حسنین کریمین علیہم السلام ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو وضو کر رہا ہے، اور وضو کر رہا ہے اور اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اب ایک طریقہ کار، یہ دیکھیے، یہ ادب ہے، یہ علم ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ اچھی صفت ہے، یعنی اس کا مطلب کسی کی اصلاح کرنا ہے، نہ یہ کہ کسی کے اوپر اپنے علم کی ساکھ کو بیٹھانا یا جتلانا، میں عالم ہوں تو جاہل ہے اور میرے اندر یہ صفت موجود ہے آپ اس سے آ رہی ہو۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ شہزادوں نے کس مؤدبانہ انداز میں اس بوڑھے سے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ آپ کا وضو غلط ہے، چونکہ اگر ایسے کرتے تو یہ جملہ ایسا ہے کہ جس سے دوسرے کے دل پر سخت چوٹ لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آگے سے پلٹ کر کہہ دیتا، بھئی اب تم بچے ہو ابھی تک، میں اتنا عمر رسیدہ ہوں، جیسا کہ آج کل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جملہ، کہا ہم آپ کے سامنے دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ اب یہ انداز اگر ہم آج بھی اپنا لیں، اس کے کتنے مثبت اثرات ہوں گے۔ شہزادوں نے وضو کیا، اور وہ شخص اتنی معرفت رکھتا تھا کہ یہ شہزادے ہیں، یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، از نظر قرآن فرزند ہیں۔ اور اس نے دیکھا اور فوراً کہنے لگا کہ اے شہزادو، آپ کا وضو تو صحیح ہے، میرے وضو میں خرابی ہے۔ یعنی اتنی انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے علم کو وصول کرنے کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی۔ اگر یہ صفت آ جاتی ہے انسان کے اندر، یہ صفت اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنے وضو کی اصلاح کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ صفت حسنہ، جو کہ تمام صفات حسنہ کی بنیاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں باقی اور معاملات میں اصحاب نے اور دیگر شخصیات نے، بہت سارے افراد نے جہاں اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رجوع کیا اور آپ کے جواب کو ہی صحیح جواب سمجھا، تو اگر اس میراث کے معاملے میں بھی، فدق کے معاملے میں بھی اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، اگر وہ اہل بیت اطہار سے رجوع کرتے اور ان کی بات کو مان لیتے، تو چونکہ علم ان کے پاس ہے، حکمت ان کے پاس ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ان کے پاس ہے، اگر علم و حکمت ہی آپ کہتے ہیں وہ میراث ان کے پاس ہے، تو اس کے مطابق تو پھر بات وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اگر علم و حکمت کی طرف آپ رجوع کرتے تو پھر وہ میراث بھی، فدق بھی جناب سیدہ کی طرف آ سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والا، جلدی 3-4 منٹ میں میں یہ اقسام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سوال کرنے کی جرأت اچھی صفت ہے، چونکہ سوال کرنے والا جواب کی صورت میں اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے، اور جس سے سوال کر رہا ہے یقیناً سوال کرنے والے نے، سائل نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے، تب اس نے سوال کیا ہے۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اہل ذکر سے سوال کیجئے اگر آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہیں؟ سب نے لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف لوگوں نے رجوع کیا ہے۔ ہاں،
آپ کہیں گے اس کی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور سب نے کسی سے سوال کیا، لیکن اہل بیت اطہار نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ اور یہاں دینی سوال کی مثال قرآن مجید نے بھی دی ہے کہ آپ کسی سے دینی سوال کر سکتے ہیں، اور دین میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ آپ اپنے جو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنے علاقے کے عالم دین، آپ برجستہ عالم دین، آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں، پرائیویٹ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ بآسانی اپنے سوال کو ایکسپلین کر سکیں اور اس کا جواب لے سکیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اس میں وہ دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک اگر خرابی اگر صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس میں کوئی سقم ہے تو وہ اور زیادہ تاخیر کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے دینی سوال کی ایک مثال دی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ کہ اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ کس لیے ہے، تو قل کہہ دیجئے ہِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ کہ یہ سب لوگوں کے نظام زندگی کے اوقات اور حج کے اوقات کو معلوم کرنے کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، اور شہر حرام سے متعلق سوال کریں گے تو قل انہیں کہہ دیجئے کہ قتال فیہ کبیر کہ اس میں ہر قسم کا جنگ و جدال جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر ایک قسم کا سوال ایسا ہوتا ہے جو علم کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اعتراض برائے اعتراض، اس کی بھی قرآن نے ایک مثال دی ہے، جیسا کہ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں پر اپنی برتری کو جتلانا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے لائق ثواب نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں یہ ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، یعنی سائل نے ایک سوال کیا کس کا، کہ عذاب کا مطالبہ کیا، یہ حارث ابن نعمان فاری سے متعلق ہے، تو وہ وہیں عذاب آیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اور چوتھی قسم کے سوال ہیں وسوسے کی خاطر سوال کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، قرآن فرماتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اسے شک ہے، وسوسہ ہے کہ میں نے تیار اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے نہیں کیا ہے، یا آنی ہے یا نہیں آنی ہے اس ٹائم۔ اسی لیے تو سورہ بہت ساری چیزوں میں معاد کا تذکرہ ہے، خاص طور سے مکی آیات میں یسأل ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب آئے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جب میں نے یہ سوال پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پوچھا اے انس مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے آخرت کے لیے آمادہ کیا کیا ہے کہ تم بار بار قیامت کے بارے سوال کر رہے ہو؟ تو پلٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو فرمایا کہ یہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، جو قیامت والے دن جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ پتھر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے لیے جب سے میں اسلام لایا سب سے تشفی دینے والی اور سکون دینے والی اور سہارا دینے والی جو بات حضور سرور کائنات کی تھی وہ مجھے یہ لگی ہے۔ اسی طرح بہانے ڈھونڈنے کے لیے بھی کوئی لوگ سوال کرتے ہیں، اس کی بھی قرآن مجید نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اور وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون، یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، ان پر فرشتہ نازل ہو جائے تو عمل انجام دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو کام تمام تھا، پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ ایک اور مقام پر اہل کتاب سے متعلقہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کریں گے ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ وہ تم سے یہ چاہیں گے کہ آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل ہو جائے، جبکہ یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ فقد سألوا موسیٰ، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا جو ہے وہ سخت مطالبہ کیا گیا۔ فقالوا، بنی اسرائیل نے کیا کہا، ارنا اللہ جہرتاً فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم صاف صاف دیکھنا چاہتے ہیں
اور ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی گری اور اسے انہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب یہ مختلف قسم کے سوال ہیں، جبکہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم علیہ قفل، کہ جو علم ہے، یعنی یہ جو صفت حسن ہے، علم ہے جو تمام صفات کی بنیاد ہے، اس پر ایک تالا ہے، وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَال، اور اس کی چابی کیا ہے؟ سوال، کہ آپ سوال کریں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ بھانپ سکتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ وہ سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہو۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اذا سألت، جب آپ چاہیں سوال کریں، فاسأل تفقہن، سوال کرو کس لیے؟ سمجھنے کے لیے، تفقہ کے لیے، ولا تسأل تعنتا، ہاں تکلیف دینے کے لیے سوال نہ کرو۔ فإن الجاہل، جاہل، المتعلم شبیہ بالعالم، ہاں ایسا جاہل کہ جو طالب علم بنتا ہے، جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عالم کی شبیہ ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَنِّتْ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ، اور وہ عالم کے جو تکلیف کے لیے کسی سے سوال پوچھتا ہے اپنا مرتبہ جتلانے کے لیے، وہ جاہل ہے۔ آج یہ ہماری اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور یہ صفت اخلاق اسلامی کے عنوان سے جو ہم آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک صفت علم ہے جو کہ صفت حسن ہے، اور اس کے مقابل میں جہل ہے۔ یقیناً علم ایک اچھی صفت ہے، جہل بری ہے۔ جب انسان علم سے آراستہ ہوتا ہے، اس کا شمار اچھے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا فرد بن کر داخل ہوتا ہے، معاشرے کی ترویج، معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی بلند ہونے میں، اقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال سے، پروردگار ہمیں علم و عمل سے بہرہ مند فرما، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جنہیں تو نے علم لدنی عطا کیا ہے، ان کے دامن سے متمسک فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔